سامنے ہم بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب میر وائز یاسینی صاحب نے، جو سابق ڈپٹی لیڈر ہیں پارلیمان کے افغانستان کے. انہوں نے ہمیں کابل سے جوائن کیا ہے، اور لندن سے ہمیں جان اسقزئی صاحب نے جوائن کیا ہے. جان اسقزئی صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح امریکہ میں پبلک اوپینین اب فیور میں نہیں افغان جنگ کے، ان حالات کے بعد اب جبکہ ایک ڈیٹ بھی طے ہو چکی ہے کہ ودرال ہونا ہے وہاں سے ڈیٹ آف فورسز کا، یورپ میں پبلک اوپینین کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کئی ہفتے پہلے تقریباً 4 برطانوی فوجی افغانستان میں قتل ہو گئے تھے. اس کے بعد برطانیہ میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں حکومتوں اور سربراہوں پہ عوام کا پریشر اور بڑا ہے کہ کیا وہ وہاں پہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ ورث ہے یا نہیں ہے. برطانیہ کے حکومت پہ تو یہ فشار اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہاں کے ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر نے ہر میڈیا کے آؤٹلیٹ سے بات کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ ہم افغانستان میں اس لیے ہیں کہ برطانیہ کی سیکورٹی کو یقینی بنا سکے. تو جو جواب وہ پیش کر رہے تھے، لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ ابھی تو القاعدہ کا جو تھریٹ ہے وہ تو پاکستان شفٹ ہو گیا ہے، تو افغانستان آپ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں، بالخصوص فرانس نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد نکلنا. میں یہاں پر آپ کو ذرا سا روک کے یہ سوال کروں گا کہ امریکہ میں بھی یہ انتخابات کا سال ہے، اور یہاں پر بھی پبلک اوپینین کو بلڈ اپ کرنے کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے جو اس وقت یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک ہے فرانس، وہاں پر بھی آئندہ چند مہینوں کے اندر اندر انتخابات ہونے والے ہیں، اور انتخابی سیاست بھی ان کی پالیسیوں پر حاوی ہوگی. تو ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ اب سرکوزی ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ 2 مسائل پہ فوکس ہیں. ایک یہ کہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو جلد سے جلد نکال سکے، ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ عملی کر سکے، اور دوسری جو امیگریشن کا مسئلہ ہے ان پہ جو ہے وہ جو ووٹرز ہیں ان کی خدشات کو دور کر سکیں. افغانستان کے حوالے سے تو میرے خیال میں فرانس سب سے زیادہ وکل ہے کہ اب یہ جنگ ان کے خیال میں اس قربانی کی کا تقاضا نہیں کرتی جو فرانس کے فوجی وہاں افغانستان میں دے رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تھیٹر جلد سے جلد بند ہو جائے. اچھا یاسینی صاحب، آئندہ چند مہینوں میں آپ امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کی کیا نوعیت دیکھتے ہیں؟ یہ نوعیت میرے خیال میں نیک شگونی سی میں نہیں دیکھتا. باہر کی افغان حکومت جو ہے اور امریکی حکومت جو ہے یہ اس کا قیمت جو ہے ادا نہیں کر سکتی کہ اس میں اپنا تعلقات جو ہے وہ ختم کر کے، کیونکہ جو ہے لیکن یہ موسم گرما کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ آپریشن زیادہ ہوگا اور نائٹ ریڈ بھی ہوگا، اس میں ڈرون بھی ہوگا، ہوائی حملے بھی ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ سویلین کیجویلٹی خدا نہ کرے، لیکن یہ بھی متوقع ہے. تو میرے خیال میں یہ ابھی ٹھیک ہونا ہے نظر میں نہیں آتا. تو یہ مشکل بات ہوگا کہ دونوں ایک پیک پر رہے آئندہ کئی مہینوں تک. بریگیڈ محمود شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ افغان فورسز اس بات کی کیپیبل ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کر لیں، سیکورٹی کی پوری ذمہ داریاں سنبھال سکیں وہ؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے، اور کافی سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ 2014 تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. لیکن ابھی جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے حالات اتنے بگاڑے ہیں افغانستان کے اندر کہ حامد قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ جی یہ امریکن اور اضاف اور یہ نیٹو کے فورسز جو ہے یہاں سے ہٹ جائے تو جو بھی تھوڑی بہت فورسز ہے افغان گورنمنٹ کے پاس وہ تو اس سے بہتر کام کر سکیں گے. کم از کم وہ اپنے لوگوں کو تو نہیں نشانہ بنائیں گے جس طریقے سے یہ واقعے میں ہوا، یا وہ قرآن کی اس طرح بے حرمتی وغیرہ نہیں کریں گے جیسے ہوا. تو اس لیے انہوں نے آفر کیا ہے کہ جی افغانستان کی جو بیرونی ممالک کی فورسز ہے یہ اپنے اپنے بیسز پہ چلے جائے اور اگلے سال جو ہے وہ واپس نکل جائیں، واپس چلے جائے، اور یہاں پر جو ہے افغانستان کی جو بھی فوج ہے اور پولیس ہے وہ اس کو سنبھال لے گی. یعنی ان کو یہ ایک بہتر آلٹرنیٹو نظر آتا ہے
बनिस्बत उसके, हालांकि मालूम है कि इसमें क्या मुश्किलात है, और वो जो उम्मीदें लोगों की थी वो तकरीबन उससे कि क्या अफगानिस्तान की फोर्सेस 2014 में तैयार होंगी या नहीं होंगी, मेरे ख्याल में वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं कि जी इससे तो हम अपने तौर पर बेहतर होंगे, किसी तरीके से हम कर ही लेंगे। ये जो हमारे लिए मुश्किलात का इजाफा कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में जैसे यासीनी साहब ने भी फरमाया कि कुछ और भी हो सकता है, यानी ये जो जितने भी इनके ये नाइट रेड्स होते हैं और या जो ड्रोन्स के साथ हमले होते हैं, चाहे वो कबायली इलाके में या अफगानिस्तान में, उससे पब्लिक में और रिजेंटमेंट बढ़ती है, और इसको फेस करना है यहाँ की हुकूमतों ने, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में। असद रईस साहब, बेइंतहा इख्तिसार के साथ बहुत मुख्तसर, आपका क्या इनपुट है इस बारे में? अफगानिस्तान की फोर्सेस केपेबल हैं? मेरे ख्याल में इस बात पे डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान और जो रीजन में जो रीजनल ममालिक हैं उनके ग्रीवेंसेस कहाँ तक हल हो सकते हैं। कि अगर वो हल हो गए तो अफगानिस्तान की फौज के लिए सूरत को काबू करना आसान हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज अगर इस तरह उनके कंसर्न एड्रेस नहीं हुए तो मुश्किल होगा कि वो सूरत पे काबू पा सकें। बेइंतहा शुक्रिया मीरवाइज यासीनी साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब और जनाब जान असद रईस साहब।